اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کے سامنے ایونٹس رکھنا چاہتا ہوں جو پچھلے 6 مہینے میں ہوئے. یہ ضرور آپ کو سمجھنا ہے کہ اس قوم سے ہوا کیا ہے. مارچ 6 یا 7 کو مراسلات ہے. ڈونلڈ لو ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ حکم کرتا ہے پاکستان ایمبیسڈر کو، بلکہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر ہٹا دیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور اگلے دن اور نو کانفیڈنس موشن، عدم اعتماد کی تحریک کے جمع کروائی جاتی ہے اسمبلی میں، اور دیکھتے دیکھتے سارے ہمارے لوگ، ایک منڈی لگتی ہے سندھ ہاؤس میں، اور لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کبھی ہارتی نہیں ہے نو کانفیڈنس. وہ کیوں نہیں ہارتی؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے وسائل ہوتے ہیں. ہمارے پاس گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں تو منڈی لگی ہوئی تھی نا، وہ 20 کروڑ 25 کروڑ آفر کر رہے تھے، ہم زیادہ پیسے دے دیتے. گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو پہلے ہوتا رہا. اور یہ جو پیسہ انہوں نے استعمال کیا، یہ بھی چوری کا پیسہ تھا. یہ کوئی ڈکلیئرڈ پیسہ تو نہیں تھا، یہ بلیک کا پیسہ تھا، یا انہوں نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کیا تو انہوں نے خرید لیے لوگ. ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم اس آکشن کے اندر حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا پیسہ، عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں، جو عوام کی ان کا حق ہے. گورنمنٹ گر جاتی ہے. سارے سمجھتے ہیں کہ جناب اب تحریک انصاف کی قبر کھد گئی ہے، عمران خان ہمیشہ کے لیے گیا اور مٹھائیاں بٹے گی. لیکن پاکستانی قوم وہ کرتی ہے جو اس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں. تو 10 تاریخ کو، اور میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں 10 اپریل کو، میں خود ہی حیران کہ جو شام کو سینز دیکھے، جو لوگ سڑکوں کے اوپر آئے، جس طرح لوگ نکلے. میں بشرا بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا تو ہم خود حیران رہ گئے کہ یہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ یہاں 90 کی دہائی میں 2 حکومتیں کرپشن میں نکالی گئی. جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نکالتی تھی، لوگ مٹھائی بانٹتے تھے. پھر جنرل مشرف آ گیا، 2 دفعہ کرپشن میں ان گورنمنٹس کو نہ کہ وہ خود اس نے مارشل لا لگا دیا. لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے، ان 2 جماعتوں کی. اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو این آر او دے دیا، وہ واپس آ گئے. فیصلہ جنرل مشرف نے کیا این آر او دینے کا، جب اس کے پاس رائٹ ہی نہیں تھا کہ عوام کا پیسہ چوری. کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہوگا، تو عوام کا پیسہ چوری ہوگا، جنرل مشرف معاف کر دیتا ہے ان کو. وہ آ جاتے ہیں اور 10 سال 4 گنا پاکستان کا قرضہ پڑتا ہے. کرپشن کیسز انہی دوروں میں ان کے بنتے ہیں. یہ جو اب این آر او لے رہے ہیں 2، یہ 95% کرپشن کیسز اس 10 سال کے بنے ہوئے تھے. 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھ جاتا ہے. مجھے لوگ ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ تھے. اور اس کے بعد وہی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اب چینج کی وقت آ گیا، اور وہ ان کو واپس لے آتی ہے. اور یہی کانسپریسی ہوتی ہے باہر، ایک بیرونی کانسپریسی اندر، اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے. کہتے جی ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. نیوٹرل کا کوئی بھی مطلب لے لیں، مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے، راستہ نہیں روکا. یہ آ جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں عادت پڑ گئی تھی کہ جدھر وہ لوگوں کو دھکیلیں گے لوگ ادھر چلے جائیں گے. جب وہ چینجز لے کے آتے ہیں مٹھائیاں بڑھتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو یہ عادت تھی. ان کو ایک دھچکا پڑا کہ اس بار ہی پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے. اور اس لیے وہ پبلک سڑکوں پہ آ گئے. میرے عوام سے میں اٹھا ہوں. میں نے تو کوئی بڑی کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر میری پارٹی تو نہیں بنی تھی، جس طرح نواز شریف بنا تھا یا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو بنا تھا. میں تو 22 سال سٹرگل کر کے عوام سے اوپر آیا تھا. تو میں نے تو عوام میں واپس جانا تھا. اور عوام نے جس طرح میں اب کیا کہوں، میری پذیرائی کی، جس طرح انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی،
میں تو خود ہی اس پہ بھی حیران رہ گیا. گرمی کی انتہا, یعنی اس باری اپریل اور مئی دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملک تھا, اتنی گرمی تھی, اور ایک سے ایک بڑا جلسہ پبلک نے آنا شروع ہو گیا. ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی 25 مئی کو. جب ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی تو انہوں نے 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی. ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے, ہم نے ان کو کہیں روکا نہیں تھا, ہم نے ان کو اجازت دے دی, تو یہ بھی میں آنے دیں گے. انہوں نے جو تشدد کیا, جو لوگوں کے گھروں میں 2 دن پہلے راتوں کے 3 بجے جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا, نہ چادر نہ چار دیواری, لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. کس وجہ سے؟ اس کے بعد انہوں نے جب وہ پروگرام میں احتجاج ہوا وہاں اسلام آباد میں, ان کے اوپر شیلنگ, فیملیز رکھی ہوئی ہیں, ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی. اور ہم حیران کہ کیا ان کے لیے جائز ہے لانگ مارچ اور ہمارے لیے نہیں ہے؟ اوپر سے پہلے آپ بیرونی سازش کے تحت آئے, پھر سارے چوروں کو اوپر بٹھا دیں, ہم احتجاج کریں تو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے ماریں. اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ پارٹی بالکل ہی ختم ہو جائے گی, ممی ڈیڈی پارٹی ہے, یہاں تو عورتیں بچے آتے ہیں, تو انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گی. اور یہ سمجھے نہیں پاکستانی قوم, کیونکہ بند کمروں میں جب فیصلے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے. جو انفارمیشن یہ لیتے ہیں, اگر ان کی انفارمیشن یہ کریکٹ ہوتی تو اس ملک میں اتنے زیادہ حادثے نہ ہوئے ہوتے. انفارمیشن کدھر سے آتی ہے, گراؤنڈ کا سچویشن نہیں پتا. جب دیکھ رہے ہیں کہ پبلک نکلی ہوئی ہے اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو, قوم نظر آ رہا ہے کہ امپورٹنٹ گورنمنٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہے, بجائے وہ سائنس دیکھنے کے, جس طرح بھیڑ بکریوں کو مار مار کے سیدھے نہیں کرتے, وہ شروع ہو گیا کرنا. بائی الیکشن آیا 17 جولائی کو. 17 جولائی کے بائی الیکشن میں ساری گورنمنٹ کی مشینری استعمال ہوئی. الیکشن کمیشن نے ہر قسم کی دھاندلی کی ان کے لیے. ای وی ایم مشین اس نے اس لیے نہیں آنے دی کیونکہ ان دونوں پارٹیز نے جعلی ووٹس رجسٹر کروائی ہوئی ہیں آر ایل کے. نہیں تو کامن سینس ہے کہ ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. جو 2015 کے اندر جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دھاندلی پہ, اس میں ایک چیز واضح ہوگی کہ اگر آپ ای وی ایم مشینز لے آئیں تو 90% دھاندلی ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے جان کے نہیں آنے دی. اس الیکشن کمیشن نے روکا. ان دونوں پارٹیز, انہوں نے مخالفت کی, پر ہینڈلرز نے مخالفت کی, کیونکہ مینیپولیٹ نہیں ہو سکتے الیکشن. اس کے بعد بٹن دباؤ تو رزلٹ آ جاتا. ہم حیران, ہم چاہ رہے فری اینڈ فیئر الیکشن. پہلی دفعہ گورنمنٹ نے کوشش کی اور انہوں نے اپوز کیا. اس کے باوجود پی ٹی آئی سویپ کر جاتی ہے, تحریک انصاف جیت جاتی ہے, سارے دنگ رہ جاتے ہیں. پھر بھی سائنس نہیں پڑھے کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اس کے بعد مزید اور پریشر, دھمکیاں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک چینج ہوتا ہے, ایک ہینڈلر آ جاتا ہے اسلام آباد, فیصل, جنرل فیصل, میجر جنرل فیصل. وہ کہہ کے آتا ہے کہ میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیسے ان کو سیدھا کرتا ہوں. اور سختیاں شروع ہو جاتی ہیں. جو تحریک انصاف کے لیے میڈیا کور کر رہے ہیں ان کے لیے سختی, جو جرنلسٹ تحریک انصاف کو فیور کر رہے ہیں ان کے اوپر سختیاں. ہمارے ممبرز کو اپروچ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ایم پیز کو, یہ ذرا سنیں, ایم پیز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑو عمران خان. کیا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس وہاں کرپشن کیسز ہیں, اگر وہ نہیں مل رہے تو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, آپ کی گندی ویڈیوز ہیں, وہ ہم بلیک میل کرنے کے لیے. یہ تماشا ہو رہا پاکستان میں کہ ہماری اپنی ایجنسیز اپنی ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے نہیں دے رہی اور یہ استعمال کر رہے ہیں. بجائے ریئلائز کریں کہ آپ نے غلطی کر دی ہے. لوگ چور نہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں, اس کے باوجود ایک غلطی کو دہراتے جا رہے ہیں اور فورس کرتے جا رہے ہیں. لوگوں دھمکیاں آنی شروع ہو گئی. مجھے تب پتا چلا کہ میرے اوپر ایک انہوں نے پلان بنایا, کیونکہ آپ اچھا پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو.
फॉरेन फंडिंग केस, पता चला वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं है, उसको हमें लटकाया कि फॉरेन फंडिंग में पार्टी जाएगी, पता चला वो प्रोहिबिटिव फंडिंग है, उसके अंदर पार्टी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकती। उधर से चेंज करके तोशा खाना आ गया। तोशा खाना का सारा रिकॉर्ड तोशा खाना के अंदर पड़ा है, जो चीज भी है वो उसके अंदर पड़ी है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है चोरी की। अगर आप है तो वो एकदम पकड़े जाती है। तोशा खाना केस चला गया, उसमें जी आप तोशा खाना में डिस्क्वालीफाई कर देता है। वो वकील जाके उससे पूछ रहा है कि किस बेसिस पे एक इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्यों जी? वो वहां नवाज शरीफ का हुक्म आया हुआ है कि इमरान खान मुझे हमें इकट्ठा लेवल प्लेइंग फील्ड दो। वो आदमी जो अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके जाता है, जो हुदैबा पेपर मिल, ये हुदैबा पेपर मिल समझ लें, इसहाक डार ने जज के सामने अपनी फ्री विल से स्टेटमेंट दी हुई है, जिसको सेक्शन 164 कहते हैं। 164 बयान जो है वो जेल में नहीं दिया जाता, वो आप जज के सामने जाके कन्फेस करते हैं कि ये मैंने किया। तो ये 25 अप्रैल 2000 में इसहाक डार वहां बयान देता है कि मैं शरीफ खानदान के लिए पैसे चोरी, इनके चोरी का पैसा मनी लॉन्डर करता हूं इंग्लैंड। वहां काजी फैमिली के बेनामी अकाउंट्स खोले जाते हैं, शरीफ फैमिली का वहां से, और फिर रेमिटेंसेस दिखा के पाकिस्तान आता है और शरीफ फैमिली के अंदर चला जाता है। यानी सीधी सीधी चोरी। हुदैबा पेपर मिल पे एनआरओ मिल जाता है, डिस्पाइट कि वो इसहाक डार कह रहा है कि मैं कन्फेस कर रहा है कि मैं मनी लॉन्डर हूं शरीफ खानदान का, और इनको बता रहा है कि करप्ट है, एनआरओ मिल जाता है। वो नवाज शरीफ जो कि फिर एवंसफील्ड अपार्टमेंट उसकी पैनमा पेपर्स के अंदर पकड़ी जाती है, तस्लीम कर देता है हमारी। अब पैसा किधर से आया वो बता नहीं सकते, कभी कतरी खत आ जाता है, फिर एक कोई फेक डीड आ जाती है, ट्रस्ट डीड, वो क्लेबरी फॉन्ट वाली, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आज तक एक डॉक्यूमेंट नहीं बताई कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 अपार्टमेंट्स आपकी जो आप तस्लीम कर रहे हैं हमारी, और कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को और मुझे एक ही तरह लेवल प्लेइंग फील्ड दो। इमरान खान ने अपने लंदन का फ्लैट 34-35 साल पहले लिया, क्रिकेट खेलता था इंटरनेशनल। अदालत ने जब मांगा सारा रिकॉर्ड दिया। रिकॉर्ड का मतलब कि एक 40-40 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए गए, किधर से पैसा आया, कैसे फ्लैट खरीदा, बेचा कितने का, मनी ट्रेल पाकिस्तान बैंकों के थ्रू पैसा आया। और मुझे उससे कंपेयर कर रहा है जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर रखी हुई है, बेटों की प्रॉपर्टी बाहर है, वो बेटा लेता वो जो हसन शरीफ बता ही नहीं सकता कि 9-10 अरब के घर किधर से आया, और वो कह रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड। तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि इलेक्शन कमीशन अब मुझे डिस्क्वालीफाई करे, और वो डिस्क्वालीफाई करे तोशा खाना केस। अब कुल 8 दफा इलेक्शन कमीशन ने हमारे पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया, 8 दफा हम अदालत में गए हैं, और 8 दफा अदालत ने ओवरटर्न किया इलेक्शन कमीशन का फैसला। अब हम फिर अदालत में जाएंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसको इतनी शर्मिंदगी होगी, और इसमें शर्म नहीं है इस इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि ये नून लीग के घर, नवाज शरीफ के घर का नौकर है, और भी हैंडल होता है पीछे से। ये बिल्कुल ये इसके ऊपर मैं फिर केस करूंगा, हर्जाना करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि मेरे पर गलत इल्जाम लगाया। और फिर एफआईए केसेस कर रही है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने लीगल फंड रेजिंग की है पाकिस्तान में, वो तहरीक इंसाफ है। 40,000 का हमारा डेटाबेस है, किसी पार्टी के पास है ही नहीं, इनके पास कोई डेटाबेस ही नहीं है। अच्छा, वो इनसे पूछ ही नहीं रहा कि किधर से आपने पैसे इकट्ठे किए। जिस पार्टी ने पैसे इकट्ठे किए उनसे पूछ रहा है। अच्छा, वो जवाब भी दे रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि जिन्होंने 10-10 साल पहले पैसे दिए थे पीटीआई को, उनको एफआईए कांटेक्ट करके उनको हरास कर रही है, ताकि पीटीआई के जो डोनर्स हैं वो भाग जाए पीटीआई से, कि पैसा ना इकट्ठा कर सके पीटीआई। वो पार्टी जो पब्लिक से पैसा जो सारी दुनिया में होता है, उस पार्टी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं।
وہ جو دو پارٹیز بتا ہی نہیں سکتی کہ پیسہ کدھر سے اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کا ورڈ ہے کرونی کیپٹلزم. یہ پہلے بزنس مین کے ساتھ بزنس کرتے ہیں اور پھر ان سے پھر ان کو پیسے، ان کو موقع دیتے ہیں پیسے بنانے کا، پھر ان کے ساتھ یا پروفٹ شیئرنگ کرتے ہیں اور پھر ان سے ڈونیشن لے لیتے ہیں. ان کے پاس تو ڈونر بیس کوئی نہیں ہے. ہم کیوں فیصلے کر سکتے ہیں پبلک کے لیے؟ ہم کیوں بڑے بڑے مافیاز کے خلاف کھڑے ہوئے جس طرح شوگر مافیا؟ کیونکہ ہمارے پاس پبلک کا ڈونر بیس ہے. ہم پبلک سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اس لیے ہم پبلک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ ہے چھوٹی سی ایلیٹ انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے مافیاز کے ساتھ ہے. تو ایف آئی اے ہمارا نقصان پہنچا رہی ہے ہمیں کہ ہمارے کیسز ہمارے، تاکہ ہمارے ڈونرز بھاگ جائیں. اس کے علاوہ انہوں نے صحافیوں سے کیا کیا؟ جب سے یہ آئے ہیں فیصل، جنرل فیصل، میجر جنرل، جو صحافیوں سے کیا ہے یہ پاکستان. مشرف کے مارشل لاء مجھے یاد ہے، مجھے اس نے جیل میں ڈالا، لیکن مشرف کا مارشل لاء لبرل تھا. اس کے مقابلے میں جو آج کل ہو رہا ہے، جو صحافیوں سے ہو رہا ہے، جو عمران ریاض اس کو پکڑ کے جیل میں، ریاض امیر اس کو مار پٹوائی، ذلیل کروایا، سمیع ابراہیم سینئر ریسپیکٹڈ لوگ، اس کو غلام حسین چودھری تقریباً 80 سال کا، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اور جو ارشد شریف سے کیا، یعنی یہ تو یہ قوم کبھی معاف ہی نہیں کرے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ارشد شریف میری نظر میں پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا اور نمبر 1 کریڈیبلٹی تھی. سب کو پتا تھا کہ یہ بکتا نہیں ہے، سب کو پتا تھا اس کا خوف کسی سے نہیں. اس سے جو کیا ہے ملک سے باہر مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون پڑا ہوا تھا. ارشد شریف کے گھر والوں کو پتا ہے کہ کون پڑا ہوا تھا اس کے پیچھے. صحافیوں کو پتا ہے کہ کون اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ کیوں اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، اور پھر کیوں دبئی سے آگے جانا پڑا اس کو. سب کو پتا ہے کہ کون پیچھے پڑا ہوا تھا اس کے. اور جو اس کی شہادت ہوئی، یہ ایک اس ملک کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں افسوسناک موڑ ہے کہ جتنی صحافت اوپر چلی جاتی ہے معاشرے کو لفٹ کر دیتی ہے، معاشرے کی ویلیوز لفٹ کر دیتی ہے، معاشرے کو امر بالمعروف پہ لگا دیتی ہے. یہ صحافیوں کا کام ہوتا ہے موریلٹی معاشرے کی ریز کرے. اور جدھر کون آج کل فیورٹس بنے ہوئے؟ لفافے، جو ضمیر بیچنے والے صحافی جن کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ کن لوگوں کی آج ویورشپ اوپر ہے اور کن کی نیچے ہے. آپ کو پتا چل جائے گا عوام کدھر کھڑی. عوام بیوقوف نہیں ہے. یہ جو عوام آپ کو بار بار میسیجز بتا رہی ہے کہ وہ ایک ابراہیم لنکن کی سینگ ہے کہ یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. تھوڑا وقت سب کو پاگل بنا سکتے، سارا وقت کبھی کوئی انسان نہیں، معاشرہ پاگل نہیں بن سکتا. تو لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اور لوگ بتا رہے ہیں. پھر الیکشن ہوا، بائی الیکشن ہوا ہمارا 9 سیٹوں پہ میں کھڑا ہوا صرف ایک پوائنٹ بتانے کے لیے کہ عوام کدھر کھڑی. 9 سیٹوں میں سے 8 جیتا. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، دنیا میں کبھی ایک پارلیمنٹرین 12 سیٹیں نہیں ایک اسمبلی میں جیتا. پھر عوام بتا رہی ہے وہ کدھر کھڑے، لیکن نہیں، عوام کی نہیں سننی. کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، کسی طرح اس کے اوپر کیسز بناؤ، کسی طرح اس کو گندا کرو، اس کے اوپر مڈ سلنگنگ کرواؤ، اس کو ثابت کرو کہ جناب یہ بھی باقیوں کی طرح ہے، اور یہ ثابت کرو کہ جناب یہاں پالیٹیشنز یہ تو سارے ایک ہی طرح کے ہیں اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پیچھے بیٹھ کے ہینڈلز کریں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا جلسے ریکارڈ، میں پتہ نہیں 60-70 کتنے جلسے کر بیٹھا ہوں، میں نے کبھی پاکستانی قوم کو ایسے نہیں نکلتے. الیکشن ریزلٹس آپ کے سامنے. انہوں نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ پہلے کیا مجھے مروانے کا. 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا. میں ٹی وی پہ جا کے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا. میں نے ویڈیو بنائی، 4 لوگوں کے نام میں نے دیے، میں نے ویڈیو باہر رکھی ہوئی کہ اگر مجھے کچھ ہوا یہ ویڈیو ریلیز کریں گے، تاکہ یہ 4 لوگ یہ نہ ہو کہ یہاں ہمیشہ
کوئی مر جاتا ہے تو اس کا کوئی پوچھتا نہیں ہے بعد میں. تو میں کہا تاکہ قوم کو، دنیا کو پتا ہو، میرے ملک کو پتا ہو کہ کس نے یہ کیا. اس کے بعد یہ فیصلہ، یہ بند کمروں میں کس کو کسی طرح عمران خان کو مارو. اچھا، اور مجھے خبریں کدھر سے آتی ہیں؟ اب میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے کیسے پتا چلتا ہے. ایک تو میں گورنمنٹ میں 3.5 سال رہا، میری ریلیشن شپس ہیں، اداروں کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں، ایجنسیز کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں. ویسے جو اداروں کے اندر، سارے اداروں کے اندر جو باہری اکثریت ہے، وہ سب متنفر ہے جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. جو انہوں نے 6 مہینے میں کیا ملک کے ساتھ، جو مہنگائی کے اندر لوگوں کے حالات ہیں، معیشت نیچے جا رہی ہے، انڈسٹری نیچے جا رہی ہے، ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہے، ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہا ہے، ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہے. جو کسان ہیں، جو ریکارڈ ہماری 17 سال میں گروتھ ریٹ تھی ایگریکلچر میں، زراعت میں 4.5%، وہ آج نیچے چلے گئے. تو لوگ ان سے تنگ ہیں، اور لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ کیا سازشیں چل رہی ہیں. تو دوسری انہوں نے سازش کیا کی، انہوں نے، اور اس کے اوپر اب میں آنے لگا ہوں، یہ جو ہوا، یہ جو مجھے یہ گولی لگی، یہ سازش کیا تھی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرو عمران خان. اس کے اوپر پہلے اسے کہو کہ جناب یہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے یا توہین رسالت کی ہے. اس کے اوپر کوئی انہوں نے ٹیپس بنائی، انہوں نے وہ ریلیز بھی کی، وہ لوگ چلائے، اور وہ نون لیگ کے لوگ اس کو پروجیکٹ کرنا شروع ہو گئے. پتا تھا مجھے کہ کون اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے. ہمیں یہ اتنا آسان ہے آج کل کے زمانے میں پتا چلوانا، کیونکہ یہ تو ڈیجیٹل ورلڈ ہے. آپ پتا چلوا سکتے ہیں کس اکاؤنٹ سے چیزیں پروجیکٹ کی جا رہی ہیں. تو یہ پہلے تو یہ پروجیکٹ کیا گیا کہ عمران خان نے دین کی توہین کی ہے. اس کے بعد پلان ان کا یہ تھا، جو انہوں نے کیا اس دن یہ وزیر آباد، کہ کیا جی دینی انتہا پسند نے عمران خان کو قتل کر دیا جس طرح سلمان تاثیر کو کیا، کیونکہ اس سے کوئی مذہب کی توہین کرنا. یہ پلان بنا. میں نے یہ پلان جلسے کے اندر 24 سپٹمبر کو عوام کے سامنے رکھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بالکل اسی اسکرپٹ کے اوپر ہوا جو کہ وزیر آباد میں ہوا. تو یہ پہلے ذرا میں چاہتا ہوں آپ سارے یہ ذرا ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیا، یہ میں نے کیا کہا تھا 24 سپٹمبر. اور دوسری کوشش کر رہے ہیں، پہلے سے ان کا پلان بنا ہوا، میں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا، اور وہ لوگ ابھی بھی اس سازش پر لگے ہوئے. انہوں نے دونوں مریم جو جھوٹ بول رہے کہ پی ایچ ڈی دونوں کے پاس ہے، ان کو اور جاوید لطیف کو انہوں نے ان سے پریس کانفرنس کروائی، اور پریس کانفرنس کروائی ایسی کہ عمران خان خدا نہ خواستہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے. اور پھر ان کی کوشش ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی میرے اوپر واردات ہو تو کہیں گے جی مذہبی جنون نے کر دیا، کہیں گے کہ جی کوئی دینی انتہا پسند ہے اس کو مار دیا. یہ ان کا پلان ہے. لیکن میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں، سارے پاکستان میں پھر رہا ہوں، مجھے اپنی جان سے زیادہ مجھے پاکستان کی آزادی کی فکر ہے. 24 سپٹمبر یہ جلسے میں نے کہا، پلان کا مجھے پتا چل گیا تھا. اور یہ جو وزیر آباد ہوا، اب میں آپ کو وزیر آباد پہ آتا ہوں کہ یہ ہوا کیا. انہوں نے لانگ مارچ، ہم جلسے کرتے ہوئے ہم نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا. لانگ مارچ سے ڈر گئے. پبلک انہوں نے دیکھ لی تھی کہ ہمارے ساتھ ہیں، اور انہیں پتا تھا کہ میں نے اب جو غلطیاں کی تھی پچھلی باری، اور مجھے پتا چل گیا تھا ان کا پلان ہے، میں نے اب ایک اور پلان بنایا ہوا تھا. اور میں آج یہ ابھی اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مارچ کا کرنا کیا ہے. لیکن مجھے پتا تھا کہ جو عوام نے نکلنا ہے اس باری،
چاہے یہ جتنی مرضی پولیس بلا لیں، چاہے رینجرز بلا لیں، چاہے ٹیئر گیسنگ شیلز تیاری کر لیں، جب عوام کا سمندر نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں نو پاور کین اسٹاپ این آئیڈیا اس ٹائم از کم. جب ایک نظریے کا وقت آ جاتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو ان کو مجھے پتا تھا کہ اسلام آباد میں، اور انشاءاللہ یہ میں ثابت کروں گا، اتنی پبلک نے آنا ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی پبلک اتنی نکلی نہیں. اور وہ یہ بھی خوفزدہ تھے، ہیں بڑے بزدل. آپ کو پتا ہے کرپٹ لوگ، دو قسم کے لوگ بڑے بزدل ہوتے ہیں، ایک ظالم اور ایک کرپٹ. یہ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں. کرپٹ اس لیے کہ انہوں نے پیسہ بچانا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے چوری کا پیسہ بنایا ہوتا ہے. سارا وقت ڈر ہوتا ہے کہ کہیں چوری کا پیسہ نہ چلا جائے، اور وہ پھر اس پیسے کو بچانے کے لیے ہر انتہا پہ جاتے ہیں. اور دوسرے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے لوگوں کو. اب 3 لوگوں نے یہ پلان بنایا، اور مجھے کیا یہ وہ 3 لوگ نہیں ہیں جو 4 لوگوں کے میں نے نام پہلے بتائے تھے جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا، جن کے اوپر میں نے ٹیپ بنائی. یہ 3 اور ہیں. مجھے کیسے پتا چلا؟ مجھے پھر اندر سے لوگوں نے بتایا. ایک دن پہلے، وزیر آباد سے پہلے، انہوں نے جب دیکھا کراؤڈز بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایسے کراؤڈز کے کبھی پاکستان میں نظر نہیں آئے جی ٹی روڈ کے اوپر، انہوں نے پلان بنایا مجھے مارنے کا. اور یہی اسکرپٹ، دینی انتہا پسند کچھ کرے گا، عمران خان تو بڑا دین کے خلاف ہے، اس سے تو اسلام دشمنی کوئی نہیں ہے. یہ تو یہ پلان بن گیا. اور 3 لوگوں نے بنایا. سب سے پہلے رانا ثناءاللہ. رانا ثناءاللہ نے کیوں بنایا؟ کیونکہ رانا ثناءاللہ ایک قاتل ہے. رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف نے جب ماڈل ٹاؤن میں وہ 12 لوگوں کو قتل کیا تھا اور 70 لوگوں کو گولیاں لگی تھی، سب کے سامنے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی تھی ماڈل ٹاؤن. وہ کیوں چلائی تھی؟ کیونکہ طاہر القادری نے 1 سال پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر لانگ مارچ کی تھی، اور یہ ڈرے ہوئے تھے آتے ساتھ ہی، کیونکہ اس نے کہا میں پھر کروں گا نون لیگ کی گورنمنٹ میں. یہ ڈرے ہوئے تھے. انہوں نے وہ جو ظلم کیا وہاں ماڈل ٹاؤن میں، یہ دونوں شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ. اور یہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ یہ پیغام دینا چاہتے تھے، خوف طاری کرنا چاہتے تھے کہ کہیں وہ اسلام آباد نہ آ جائے اور وہ پبلک نہ نکل آئے. تو انہوں نے وہاں لوگوں کو قتل کیا. یہ رانا ثناءاللہ، اس نے یاد رکھے لانگ مارچ سے بچنے کے لیے لوگ قتل کروائے تھے ماڈل ٹاؤن کے. اسی رانا ثناءاللہ کے اوپر عابد شیر علی، ان کے منسٹر کے باپ نے، کا 18 قتل کیے. اس نے قبضہ گروپ اور ہر قسم کی، یہ 2 نمبر کام کرتا ہے فیصلہ آباد میں، سب فیصلہ آباد جانتا ہے اس کو. تو ان کے اس کے لیے کوئی جان، انسانی جان کی اہمیت نہیں ہے. ان کے لیے صرف اپنے مقصد اور پیسہ اور چوری. دوسری طرف شہباز شریف کے اوپر ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے، یا ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے. 1990 یعنی 1997 میں جب چیف منسٹر تھا، اور 99 تک جب چیف منسٹر رہا، اس نے کوئی 900 قتل کروائے تھے پولیس مقابلے میں. عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آ کے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ کیسے لوگوں کو مرواتا تھا پولیس مقابلے میں. یہی شہباز شریف جب اس کا ایف آئی اے میں 16 ارب کا جو کیس تھا اور 8 ارب کا اس میں نیب میں، تو جو 16 ارب کے کیس تھے، جو نوکروں کے ملازموں کے نام میں رمضان شوگر مل کے انہوں نے پیسہ لیا اور پھر اپنے خاندان میں بانٹا، انہوں نے 5 ملازموں کو وہ مرے ہارٹ اٹیک سے. 2 آتے ساتھ ہی 2 مہینے میں 5 گواہ مرے. اور جو چھٹا ڈاکٹر رضوان تھا جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ان کی ایف آئی اے کی، جس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا یہ ان کا جو فیک اکاؤنٹس اور یہ جو نوکروں کے نام پیسہ لیا تھا، وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے. یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے انڈیوس ہارٹ اٹیک کا، پتہ بھی نہیں کسی کو چلتا کیا ہو. تو
کبھی کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ آتے ساتھ یہ لوگ ایک دم 2 مہینے میں 6 لوگ ہارٹ اٹیک کیسے مر گئے. کبھی کسی نے یہ نہیں انویسٹیگیٹ کیا کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر جو کوئی ایک کسٹم آفیسر کیا وہ کوئی اس کا انویسٹیگیٹ، اس کی کوئی انویسٹیگیشن تھی، اس نے کیسے ایک دم خودکشی کر لی. اس کے بعد یہ دو انہوں نے اس پلان کے اندر یہ شامل ہوئے اور ساتھ مل گیا ان کے میجر جنرل فیصل کیوں؟ فیصل اس لیے مل گیا، ایک تو ڈرٹی ہیری کہ اوپر وعدہ کر کے آیا تھا کہ فکر نہ کرو میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں، آپ میرے پہ چھوڑ دیں، میں ان کو اس پارٹی کو ٹھکانے لگاتا ہوں. اور اس جو میں نے شروع میں بتایا کہ دھمکیاں یہ وہ جو اس نے ظلم کرنا، سوشل میڈیا کے لوگوں کو بچوں کو اٹھا لیں کہ تم نے یہ کیوں کیا، مار کے پھیٹا پوٹا لگا کے ان کو گھر لے آئے، گھر بھیج دیں. خوف پھیلایا ہوا کہ فکر نہ کرو، جس طرح ہم کوئی دشمن ہیں، ہم کوئی بیرونی لوگ ہیں جو کہ ملک کے غدار ہیں، اس طرح ٹریٹ کیا. تحریک انصاف جو مدد کرے یہ جناب فیصل صاحب ہم اس پہ کریں گے. اور اس نے کیا کیا، پہلے شہباز گل اس کو اس نے اٹھایا، ٹارچر کیا، اس کو ننگا کیا، تصویریں کھینچی، تشدد کیا، اور اس کا جو ابھی تک وہ ریکور نہیں کیا جو اسے کیا. اس کے بعد ایک سلمان فاروقی جرنلسٹ اس کو پکڑ کے وہی ننگا کرتے، جمیل فاروقی، اس سے وہ ہوا. پھر اعظم سواتی سے جو ہوا اور اعظم سواتی کا ریئیکشن جو آیا اور جو اعظم نے کھل کے اس کا نام لیا، اس سے پہلے تو کوئی نام ہی ڈرتے ہوئے جنرل فیصل کا نہیں لیتا تھا. اعظم سواتی اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ اس نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. تو انہوں نے مجھے ذلیل کیا، بچوں اپنی پوتی اور پوتوں کے سامنے مارا، 75 سال کے آدمی. پھر اس کو حوالے کیا انہوں نے یہ ایف آئی اے نے حوالے کیا اس کے جنرل فیصل کے لوگوں کو. اس نے پھر اس کے اوپر ننگا کر کے اس کو ذلیل کیا اور مارا. اعظم سواتی نے کھل کے سامنے آ گیا، عدالت میں جا کے چیف جسٹس کو کہہ رہا ہے، سینٹ میں انٹرنیشنلی ساری دنیا کے اندر پاکستان بدنام ہوا، پاکستان کی فوج بدنام ہوئی. کیا آیا کہ جی ایک سینیٹر کو تشدد کیا گیا اس لیے کہ اس نے فوج کی تنقید کر، جمہوریت کا مذاق اڑا ساری دنیا میں. اب وہ ایشو بیٹھ نہیں رہا اعظم سواتی کا، وہ آگے لے کے جا رہا ہے. اعظم سواتی کھڑا ہو گیا، عدالت میں جا رہا ہے اور ساتھ ہمارا اب یہ مارچ نکل رہے ہیں. تو فیصل ان کے ساتھ مل گیا، ان 3 نے فیصلہ کیا مجھے قتل کرنے کا. اور پھر ہوا کیا، اب میں آپ کو ڈیٹیلز دیتا ہوں. اس دن ہوا کیا، اس دن میں جب کنٹینر پہ تھا تو ایک دم گولیوں کا ایک برسٹ آتا ہے، میری ٹانگ پہ گولیاں لگتی ہیں، میں گر جاتا ہوں. اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو دوسرا برسٹ آتا ہے. یہ ایک برسٹ ادھر سے آتا ہے اور دوسرا برسٹ آگے سے آتا ہے. 2 آدمی تھے اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو میرے اوپر سے گولیاں جاتی ہیں. یعنی کہ اگر یہ سنکرونائز کر دیتے، میرے خیال میں اس میں نے بچنا ہی نہیں تھا. اگر یہ دونوں جو میرے کنر نے اکٹھے اگر مارنا تھا تو اس نے ادھر سے مارنا تھا، تو یہ تو جدھر سے اس نے مارنا تھا، جس نے بچنا ہی نہیں تھا کیونکہ سامنے سے مارنا تھا، وہ سائڈ سے مارا تھا. تو جب میں گر رہا تھا تو اوپر سے گولیاں گئی. اور پھر بھی کیونکہ میں گر گیا تھا، میرے خیال میں اس نے سوچا ہوگا، اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اب یہ مار گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا. اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک تو پکڑا گیا جنونی، اس کو کہا جی یہ تو بڑا کوئی دینی جنونی، کوئی انتہا پسند ہے. یہ انتہا پسند نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا پلان تھا. یہ پلان پورا ہم اب انکور کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ اور لوگ ملوث ہیں. اور یہ پلان اب کا نہیں، پہلے کا بنا ہوا ہے.
اور وہ جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے گولیاں چلائی تھی، جنہوں نے اصل میں اس کا پھر بھی میں بچ جاتا، انہوں نے مارنا تھا، اور یہ آدمی اور ہمیں نقصان پہنچاتا. دو ہیرو نہ نکل آتے، ایک تو شہید معظم، میں اس کو آج سلام پیش کرتا ہوں، 2 بچوں کے ساتھ گیا ہوا، وہ میری، اور دوسرا ابتسام، جس طرح اس نے پکڑا اور جس طرح اس کی اگر دلیری نہ ہوتی تو اس نے بس مار دیتے تو اور تباہی کر سکتا تھا. 11 لوگوں کو گولیاں لگی اور ایک ہمارا معظم شہید ہوا. اب ہم نے FIR رجسٹر کرنے کی کوشش کی ہے، سب ڈرتے ہیں کیونکہ کئی ادارے یہ قانون سے اوپر ہے. میں آج جنرل باجوہ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا فوج کا وقار اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا اگر جو آپ کی فوج پہ کالی بھیڑیں غلط کام کر رہی ہیں، ظلم کر رہی ہیں، انسانوں پہ تشدد کر رہی ہیں، اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لیں گے تو فوج کا وقار اوپر جائے گا، لوگ عزت کریں گے فوج کی. لیکن اگر یہ ہے کہ فوج میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ رہے ہیں، مار داڑ کر کے، ڈرا دھمکا کے، اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح فوج کا وقار اوپر چلا جائے تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں. آپ کے ایک میجر جنرل نے جو میرے خیال میں غداری میں پکڑا گیا، امریکہ کے لیے غداری کر رہا تھا، آپ نے اس کو سزا دی، فوج کا وقار اوپر گیا، غلط کام کر رہا تھا. تو کیا یہ اب میجر جنرل فیصل اس کی تفتیش ہونے دیں گے آپ؟ اور کیا اس ملک میں اب تفتیش ہو سکے گی جب جنرل فیصل کے اوپر الزام ہے، انٹیریئر منسٹر ثناء اللہ کے اوپر الزام ہے، اور تیسرا پرائم منسٹر شہباز شریف کے اوپر الزام ہے؟ کیسے تفتیش ہوگی؟ جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کرتے تفتیش ہوگی کیسے؟ اور ادھر میں جنرل باجوہ آپ سے بھی فوج کے وقار کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس طرح کی کالی بھیڑیں، یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں، بھیڑوں کو کبھی ادھر موڑ دو کبھی ادھر موڑ دو، آج وہ چور ہیں، کل وہ NRO مل گئے تو اچھے ہو گئے ہیں، آج پھر آپ ان کو چور بنا دیں گے، کل پھر بھیڑی. ہم انسان ہیں، انسانوں کو جانوروں کی طرح نہ ٹریٹ کریں. اور انسان کسی وقت آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے. یہ میں آج آپ کو بتا دوں، 2 راستے اب اس قوم کے سامنے، یا ایک پرامن انقلاب آئے گا اور یا خونی انقلاب آئے گا، تو اور تیسرا راستہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے 6 مہینے میں اس قوم کو جاگتے دیکھا ہے، قوم کھڑی ہو گئی ہے. یہ جو شعور کا جن ہے یہ بوتل سے نکلا ہے، یہ اندر نہیں جانے لگا. اب فیصلہ صرف یہ کر لیں کہ ہم پرامن طریقے سے اس ملک کے اندر چینج لے کے آئیں گے جو کہ بیلٹ باکس کے ذریعے آئے گا، صاف اور شفاف الیکشن کے لیے، یا وہ جو ایران میں ہوا تھا ہوگا، تباہی ہوگی، جو سری لنکا میں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، کیوس ہوگا. یہ جماعت جس کو ان 3 لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے بچایا. جس طرح ابھی ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ یہ جو گولی میری یہ ادھر اوپر کی ٹانگ پہ لگی، وہ ایک گولی میری جو وہ اصل آرٹری ہے اس کے نیچے سے نکل گئی اور ایک اس کے پاس آ کے رک گئی. اگر وہ رپچر ہو جاتی تو 20 منٹ میں انسان مرتا ہے، 20 منٹ میں سارا خون نکل جاتا ہے. اگر تو سیدھا ہاسپٹل نہ ہو 20 منٹ میں مر گیا آدمی. تو اللہ نے اگر مجھے یہ بچایا ہے، جو مجھے آج زندہ رکھا ہے، یہ صرف اللہ کا کرم ہے. انہوں نے تو پوری کوشش، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. انہوں نے تو ایک ادھر سے اور ادھر سے سامنے والے نے مارنا تھا. اور پھر سوال میں پوچھتا ہوں، سب سے بڑی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی، اس کے سربراہ
جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے پاکستان میں. یہ 2 فیملی پارٹی سکڑ کے چھوٹی چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں. میں چیلنج کر کے جاؤں گا سندھ میں, اور انشاءاللہ یہ زرداری مافیا کو سندھ میں ہرا کے دکھاؤں گا آپ کو. سندھ کے لوگ اس سے تنگ ہیں, ان کو سب سے زیادہ غلام ادھر بنایا ہوا, ان کو وہ سب سے زیادہ آزادی طلب کر رہے ہیں. اور یہ شریف خاندان, میں چیلنج کرتا ہوں, یہ کدھر کسی سیٹ پہ میرے سے مقابلہ کرے. نواز شریف آئے, کہتے ہیں نا اسے آئے, اتنی کوششیں کر رہی ہیں, NRO سب کو دے دیا ہے, سارے چوروں کو منی لانڈرر ساروں کی عید ہو گئی ہے. کسی وہ کہتی ہے مریم لیول پلینگ فیلڈ, چیلنج کرتا ہوں کسی سیٹ پہ پنجاب میں میرے سے مقابلہ کر رہے ہیں, کیونکہ پبلک چینج ہو گئی ہے. یہاں ایک جاگی ہوئی قوم ہے, ان کو بھیڑوں کی طرح نہ ٹریٹ کریں. اور چیف جسٹس صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں. دیکھیں, یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوگا. میں ساری دنیا پھر رہا ہوں, 70 سال میری عمر ہے. میں نے مغربی دنیا اندر سے دیکھی ہوئی ہے. میں جب 18 سال کا انگلینڈ گیا تو میں نے پہلی دفعہ رول آف لا دیکھا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ ہم تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں بڑے ہوئے تھے یہاں 60s میں. تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلائی ریاست دیکھی, وہ کیا ہوتی ہے, اور رول آف لا دیکھا کہ قانون سب کے لیے ایک برابر. کوئی طاقتور وہاں قانون کے اوپر نہیں تھا, کوئی وہاں قبضہ گروپ نہیں تھے. ان کی عدالتیں ان کو ان کمزور کی حفاظت کرتی ہیں. وہاں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں, لیگل ایڈ دیتی ہیں کہ ایک عام آدمی جا کے عدالت میں کیس لڑ سکے. وہاں کسی کی جرت نہیں ہے, کسی طاقتور کی جرت نہیں ہے کسی پہ ظلم کرے. اس لیے وہ کامیاب معاشرے ہیں, اس لیے وہاں خوشحالی ہے. میرے سامنے میری زندگی میں دیکھتے دیکھتے سنگاپور, جو ایک پاکستان کا مقابلہ ہی نہیں کوئی کر سکتا تھا, پاکستان سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا 60s میں. ہم تو مثال تھے دنیا کی. اور کہاں سنگاپور ہمارے ساتھ, ہمارے سے نیچے شروع ہوا. آج ہمارا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پتہ نہیں $2,000 ہوگا, سنگاپور کا $60,000 ہے. کیونکہ ان کے اسٹیٹس پر لی کوان یو نے سب سے پہلے زور لگایا قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے. اور اس نے, جب قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. کرپشن تب ہوتی ہے جس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, جب کوئی قانون سے اوپر نہیں ہوتا, جب کسی کو NRO نہیں ملتا, جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جرم کریں گے, آپ جتنے بھی طاقتور آپ کو سزا ملے گی. صرف تب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے, اور وہ معاشرے میں پھر خوشحالی آتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر غربت تھی, لیکن انہوں نے پہلے انصاف قائم کیا, عدل اور انصاف. فلائی ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا. رحم دل ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا. اس کے بعد خوشحالی آئی, پہلے خوشحالی نہیں آئی. ہم کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ میں ابھی آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا. اس کو ایسے جو میرے سے چیف جسٹس صاحب جو 6 مہینے میں میرے سے کیا گیا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی ملک اپنے دشمن سے نہ کرے. میں وہ پاکستانی ہوں, اس ملک کے سارے ہائیسٹ سول ایوارڈ جیتے میں نے. سب جانتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں نے پاکستان کی عزت بڑھائی, کم نہیں کی. یہ شوکت خانہ میں بیٹھا ہوں, یہ انٹرنیشنل رناؤنڈ ہاسپٹل ہے, 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے, سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے. دوسرا پشاور میں کھلا ہے, تیسرا کراچی میں کھول رہے ہیں جو اس سے بھی بڑا ہوگا. 2 یونیورسٹیز بنائی ہیں, القادر یونیورسٹی جو کہ 100% فری ڈگریز دے رہی ہے لیڈرشپ کے اندر, سیرت نبی کے اندر, اور دوسری طرف نمل یونیورسٹی جدھر 90% اسٹوڈنٹس کو مفت تعلیم مل رہی ہے, اور 85% جیسی ڈگری لیتے ہیں ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں. 2 یونیورسٹیز, 2 ہاسپٹل, تیسرا ہاسپٹل. یہ دنیا میں کوئی جانتے ہیں کسی پولیٹیشین نے ایک بھی بنایا ہو؟
کوئی اس ملک کی تاریخ میں کسی نے کچھ کیا ہو. اور پھر ایک پارٹی بنائی جو کہ سب سے بڑی آج پارٹی ہے پاکستان, 12 سیٹیں جیتا. اگر میرے سے یہ ہو رہا ہے, میرے گھر کے اوپر میرے نوکروں کو پیسے دیے گئے میرے خلاف جاسوسی کرنے کے لیے, ڈیوائس رکھنے کے لیے, گھر کے نوکروں کو میری فون کالز, جو میری پرائم منسٹر کی فون کالز تھی ان کی ریکارڈڈ کر کے ریلیز کی گئی ریکارڈنگ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے. لوگوں کو جو ہمارے ڈونرز تھے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. ہر حربہ جو استعمال ہو سکتا ہے کہ ایک دشمن کے خلاف وہ میرے خلاف, یعنی یہ جو یہ میسج پہنچواتا ہے یہ جو الیکشن کمیشن ہے, جی میں نہیں کر رہا, پیچھے سے مجھے حکم ہے. ایف آئی اے والے جو پھر ہم نہیں کر رہے جی, ہمیں پیچھے سے حکم ہے. وہ 25 مئی میں وہ جو پولیس والوں نے ظلم کیا تھا ہمارے, ہم کیا کریں جی, ہمیں پیچھے سے حکم ہے. یعنی یہ ایک پاکستان کی جمہوری پارٹی سے مذاق ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے. یہ قوم کو تباہ کر رہے ہیں. قومیں تباہ ہوتی ہیں ایسے. ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا, سب سے بڑی جو جماعت الیکشن جیتی اسی کے خلاف ملٹری ایکشن کر دیا. ان کو جو رائٹ تھا ان کا وہ نہیں دیا. میں 18 سال کی عمر میں انڈر 19 میچ کھیلنے گیا ادھر, مارچ 1971. یہاں پریس سینسرشپ تھی. مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ کتنی نفرت ہے وہاں. کیوں نفرت تھی وہاں؟ کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے تھے. وہ الیکشن جیت گئے ہیں, ان کا پرائم منسٹر ہے. یہاں فیصلہ ہوا جی نہیں, ہم نے ان کو نہیں بننے دینا, اور ہم نے اس کے خلاف ملٹری ایکشن کر ملک توڑ دیا. اسی ایسٹ پاکستان میں اپنے پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی اس کی, کہ 18 سال کے بعد, یہ 71 تھا, 18 سال کے بعد میں پاکستان ٹیم کیپٹن ایک بنگلہ دیش ایک ایگزیبیشن میچ کھیلنے گیا ہندوستان کے خلاف. دو ایگزیبیشن میچز تھے. وہ 2 میچز ہم جیت گئے, وہ 2 میچ سیریز جیت گئے. میرے پاکستانیوں, وہاں جدھر نفرت تھی پاکستان سے 1971 میں, کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے تھے, انصاف نہیں کر رہے تھے, 50,000 لوگوں کا اسٹیڈیم ایک ہی نعرہ مار رہا تھا, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. ہوٹل سے جدھر ہمارا ہوٹل تھا اور جدھر اسٹیڈیم تھا, اسٹیڈیم سے ہوٹل تک لوگ سڑکوں پہ لائنوں پہ کھڑے ہوئے تھے, پاکستان زندہ باد. تو میں نے تب مجھے پتا چلا یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے, کہ ہم نے کتنا ظلم کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, لیکن ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا. اب وہی کرنے جا رہے ہیں, سب سے بڑی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور اس کے لیڈر کو قتل کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ چوروں کا ٹولہ اوپر جو بٹھا دیا ہے, ہم بھیڑ بکریاں مان نہیں رہے ان کو, اس لیے قتل کرو اس کو, جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے, تاکہ اگر عمران چلا جائے گا تو پارٹی تتر بتر ہو جائے گی. جو پارٹی فیڈریشن کو اکٹھا رکھ سکتی ہے وہ تو صرف تحریک انصاف ہے. ملٹری, اگر ملٹری اب ملک کو اکٹھا رکھ سکے تو ایسٹ پاکستان نہ ٹوٹتا. پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہے, ملٹری مدد کرتی ہے. یہ اٹھا جا رہا ہے. یہ پھر کوئی تاریخ نہیں, ہم نے کچھ نہیں سیکھا. کیا ہوگا؟ مجھے پتا تھا جس دن میں نکل رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ یا آج یا کل انہوں نے میرے پہ کوئی واردات کری ہے, کیونکہ مجھے پوری میسج آئی کہ جناب انہوں نے اب مجھے کہا کینسل کر دیں, اب نہ جائیں, انہوں نے مار دینا آپ کو. پہلے تو میں نے سوچا کہ کیا یہ واقعی کریں گے, کیا یہ واقعی یہ کر لیں گے کہ یہ ایک ملک کی ایک قوم کو نقصان پہنچائیں گے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے, وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے. کیونکہ ان کو سارا ڈر یہ ہے کہ اب یہ جو چوری کا پیسہ ہے, یہ جو NRO ہے ہم نے جو لے لیا ہے, اب کہیں عمران خان آ کے اس کو ریورس نہ کرتے بس, تو انہوں نے تو قتل اور جانا سلام اللہ, ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے. لیکن یہ جو فوج کا جنرل یہ ان کے ساتھ مل کے, اور یہ جو ہمارے سے ہوا ہے 6 مہینے, میں اپنی قوم سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہم, اب ہمارا اب یہ سوال ہے, ہم نے اپنے آپ سے پوچھا, کیا ہم نے ایسے ہی رہنا ہے یا ہم نے اپنی تقدیر بدل کے آزاد ہونا ہے؟
آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. مجھے پتا تھا کہ انہوں نے واردات کرنی ہے. مجھے پتا تھا ایک یا اس دن ہونی تھی یا اگلے دن ہونی تھی. لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ ان چوروں کی غلامی کے نیچے رہنا، اس سے بہتر ہے زندہ نہ رہو. میں یہ طے کر کے آیا، اور میں جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں پھر نکلوں گا سڑکوں پہ، پھر میں کال دوں گا، پھر اسلام آباد کی میں کال دوں گا. اس لیے کہ اس قوم کے اوپر اگر ان چوروں نے اور ان ظالموں نے حکمرانی کرنی ہے، اور اگر ہم بحیثیت قوم اس کو ایکسپٹ کر گئے، تو اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا. یہ بڑی خواب تھی، اس لیے لاکھوں لوگ مرے نہیں تھے، شہادتیں نہیں ہوئی تھی. میں لاہور میں پڑا ہوا ہوں، ایک گھر نہیں تھا جو ایسٹ پنجاب سے ہے جدھر لوگوں کی قربانیاں، عورتیں بچے جس طرح قتل عام ہوئی تھی. یہ بڑی قربانی کے بعد ملک بنا تھا. قائد اعظم جب پاکستان لینڈ کیا، انہوں نے 3 ہفتے پہلے، انہیں پتا تھا انہوں نے زندہ نہیں رہنا. کسی کو نہیں بتایا کہ اگر دشمنوں کو پتا چل گیا تو وہ انہیں پتا کہ اگر قائد اعظم فوت ہو گئے تو یہ ملک نہیں بنے گا. کسی کو پتا نہیں چلنے دیا. اور 3 ہفتے پہلے لینڈ کرتے ہیں کراچی، تو ایڈمرل جو ان کا اسسٹنٹ تھا اسے کہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا. اس لیے نہیں بنا پاکستان کہ چوروں کی ہم غلامی کریں، یہ ظالموں کی جو لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے اعظم سواتی کو جب اس کے اوپر تشدد کر رہے تھے، اسے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتاؤ کہ اس کو ہم اس طرح ننگا کر کے ماریں گے. یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے ہیں، اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو کہ عمران خان کو پیغام دو کہ اس کو اس طرح ہم ننگا کر کے ماریں گے. پنڈی کا وہ مسٹر وائی جو ملتان کا ہے، مسٹر وائی بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے ایم پیز کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے، اور عمران خان کو تو ہم نے وہ کرنا ہے جو اعظم سواتی سے کیا. یعنی یہ ہمارے لوگ ہیں. جنرل باجوہ جاگیں، یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ اگر آپ نے ان کے اوپر کالی بھیڑوں پہ ایکشن نہ لیا، یہ نفرتیں بڑھتی جائیں گی، یہ قوم ٹوٹنے کی طرف جائے گی. عمران خان کو جب اللہ نے لے کے جانا ہے، میں تو تیار ہوں اس کے لیے. ملک کا سوچیں، اپنی ذات سے نکل جائیں باہر کہ جی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، اپنی ذات کے لیے، یہ چوروں نے تو اپنے پیسے کے لیے، ہم اپنے ملک کو قربان کر رہے ہیں. جو لوگ سڑکوں پہ ہیں، ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی آنکھیں دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تلاش میں ہے کہ وہ پاکستان جدھر یہ آزادی سے رہے، جدھر کوئی کسی کو اجازت نہ ہو کہ کمزور کے اوپر کوئی ظلم کرے. تھانے کچہری کے اندر بیچارہ غریب آدمی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا، اس کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑے بڑے ڈاکو ہر باری آ کے اپنی ساری چوری معاف کروا دیتے ہیں. 1100 ارب روپے کی یہ چوری معاف کروا رہے ہیں اپنے. 1100 ارب روپے کا این آر او لے رہے ہیں، ملک کو تباہی کے اندر ڈال کے، معیشت تباہ کر کے، مہنگائی میں لوگوں کو پھنسا کے، اور صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے این آر او لے رہے ہیں. اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. ملک کو جو مرضی ہو، ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کے لیے ہمارے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، جس کا جینا مرنا پاکستان میں، جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، جو عیدیں باہر ہیں، جو ان کی شاپنگ باہر ہے، بچے باہر ہیں، جنہوں نے جائیدادیں باہر بنائی ہوئی ہیں، بلینز آف ڈالر کی پراپرٹی ہے، ان کے لیے ہمیں قربان کر رہے ہیں. اور غدار پھر کون رہا؟ کون ہے پاکستان کا غدار؟ میرے اوپر غداری کا پرچہ کر دیا. شہباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی، یہ دنیا میں بینڈ ہے. اس کے اوپر میں نے آواز اٹھائی، اور میں نے کہا کہ جس نے ریمانڈ میں بھیجا اس آدمی کو جس کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہو، اس کے اوپر قانونی کارروائی کریں گے. میرے پہ دہشت گردی کا پرچہ لگا دیا. تو یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے؟
خود بھولے نا، جو قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے وہ مر جاتی ہے. ہمارا تو نظریہ تھا، ہمارا نظریہ ہے اسلامی فلاحی ریاست جو مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس کرنی تھی. علامہ اقبال کی شاعری تو پڑھنے ساری، وہ سارا وقت جگاتا رہا علامہ اقبال، غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے، پرواز صرف شاہین آزاد کی ہے. اور آزادی تب آتی ہے جب انصاف ملتا ہے. انصاف جب تک نہیں ملتا وہ قوم آزاد نہیں ہوتی. یا انصاف ہی نہیں ہے چیف جسٹس صاحب. یا میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جب تک یہ ریزائن نہیں ہوں گے تفتیش ہی نہیں ہو سکتی. تینوں تو وہ ملوث ہیں جن کے نیچے تفتیش ہے. تو چیف جسٹس صاحب اس ملک کو بچائے. آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ جتنا بڑا ہمیں مقام دیتا ہے اتنی بڑی ہمیں ذمہ داری ڈالتا ہے. آخرت میں ہماری ججمنٹ ہوگی کہ ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں بخشی ہیں ان کو ہم نے کیسے استعمال کیا ہے، اپنی ذمہ داری انسانیت کے لیے پوری کی یا نہیں کی. اللہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو اعظم سواتی جو اسے ہوا ہے کہ کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لینا تھا. کیا یہ جو شہباز گل سے ہوا ہے کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کوئی رول آف لا نہیں ہے اس ملک میں؟ وہ تو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر طاقتور کے لیے ایک قانون ہے، کمزور کے لیے دوسرا ہے، ملک کی تو فیوچر ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں جو کمزوروں کو، چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں اور طاقتور ڈاکوؤں کو پکڑتی نہیں ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہے. آج ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہ کیوں غریب ہے؟ کیونکہ وہاں طاقتور قانون کے اوپر ہے. اور اگر سنگاپور اوپر گیا تھا تو ان کے سٹیٹس نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے. اس کی سٹوری پڑھ لیں کہ کیسے اس نے سنگاپور کو اٹھایا. پہلے انصاف لے کے آیا، انصاف سے کرپشن ختم ہوئی اور اس کے بعد خوشحالی آ گئی. شیر شاہ سوری سب سے بڑا مانا جاتا ہے کہ یہ جو بادشاہ تھے ہندوستان کے سب سے بڑا. کیا کیا شیر شاہ سوری؟ کدھر سے شروع ہوا؟ جو اس کو جاگیر ملی بہار میں، اس نے کیا کیا؟ اس نے رول آف لا قائم کر دیا. اس نے سارے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ختم کر دیا. اس نے وہاں انصاف کر دیا. سارے تاجر ارد گرد کی جاگیروں سے چھوڑ کے تو شیر شاہ سوری کی جاگیر میں آ گئے. وہاں خوشحالی آ گئی کیونکہ وہاں انصاف تھا. ادھر سے وہ کھڑا ہوا اور ادھر سے اس نے جب ہندوستان کی سنبھالی جب حکومت، تو ادھر اس نے انصاف قائم کیا. اس لیے آج اس نے لوگوں کے جب انصاف آیا خوشحالی آ گئی. یہاں ہم لینگتے رہیں گے امریکنوں کے، کبھی ادھر ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ جی ہم ادھر سے پیسہ مل جائے، کبھی وہ چینیوں کے پاس جا رہے ہیں پیسہ مل جائے، اور کبھی ہم مانگنا تو نہیں چاہتے لیکن ہم مجبور ہیں، ہم بڑے مجبور ہیں. تو 30 سال تو آپ دونوں فیملیز حکومت کرتی رہی ہیں، تو کس نے مجبور کیا اتنا؟ کون ہی اس ملک کو کیا؟ جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں ہندوستان بھی آگے نکل گیا، بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا. جب بنگلہ دیش بنا تھا تو لوگوں نے یہاں کہا جی بوجھ ہے ہمارے اوپر بنگلہ دیش میں، غربت بہت زیادہ ہے. وہ آگے نکل گیا ہمارے سے. جب سے یہ دو خاندان آئے تو وہ کہتا جی ہم مجبور ہیں، ہم تو مانگنے نہیں آئے لیکن ہم مجبور ہیں. آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں کو جو پیغام دینا وہ یہ کہ دیکھیں، آپ نے سب نے، میں نے فیصلہ کیا پھر سے کہ جیسے ہی میں یہاں سے ٹھیک ہوں گا میں سیدھا سڑک پہ، اور میں نے اسلام آباد کی کال دی. آپ سب سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں، اپنے مستقبل کے لیے آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا اپنی آزادی کے لیے. غلام قوم دنیا میں اس کی عزت نہیں ہوتی. ہر ایک پاس پہ پوچھے ہمارے پاکستانیوں سے کیا ہوتا ہے، دنیا عزت نہیں کرتی اور وہ قوم اوپر ہی نہیں جا سکتی. اگر ہم نے یہ غلامی کر کے اوپر جانا تھا تو ہم کب 40 سال سے تو میں جانتا ہوں غلامی کر رہے ہیں. وہ کوئی امریکن آتا اس کے پیر میں گر جاتے، کوئی گورا رنگ دیکھتے ہیں اس کے جوتے پالش کرنے شروع کر دیتے. وہ جب سازش ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ امریکن وہ عورت کوئی امریکن ایمبسی سے مریم نواز کو ملنے گئی
وہ گھر سے باہر گئی اس کو ریسیو کرنے. اسے ایسے ملے جیسے کوئی برطانیہ کی پتہ نہیں کوئی ملکہ آ گئی. اس کے سامنے صرف لیٹ ہی نہیں گئی کہ میرے اوپر سے چل کے جا کے اس کے جوتے نہ گندے ہو جائیں. یہ اپنے آپ کو ہم ذلیل کرتے ہیں ساری جگہ دنیا کے اندر, کیونکہ ہم بیکاریوں کی طرح کرتے ہیں, قومی غیرت کھو بیٹھے. اور کیوں نہیں ہم آگے بڑھ سکتے؟ کیونکہ انصاف نہیں ہے. انصاف نہیں ہے, خوشحالی نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, آزادی نہیں ہے. تو میرے پاکستانیوں, آپ نے سب نے جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کرتے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے. آپ نے سڑکوں پہ پروٹیسٹ کرنا, آپ کو آپ کا آئین رائٹ دیتا ہے. ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا آپ کا دین آپ کو حکم کرتا ہے. جہاد کرنا ہے. جہاد کیا ہے؟ ظلم کے سامنے کھڑے ہونا, ناانصافی کا مقابلہ کرنا, اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہونا. یہ آپ کا فرض ہے. اور اللہ نے کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہے. تو انصاف آپ کو آزاد کرتا ہے, اور آزاد کی پرواز ہے. تو اس لیے آپ نے سب نے نکلنا, آپ نے پوری طرح اس پروٹیسٹ کے اندر حصہ لینا ہے, اور ان تینوں کی ریزگنیشن مانگنی ہے. کیونکہ جب تک یہ 3 ریزائن نہیں کرتے, یہ جو کیس ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا, اس کی تفتیش نہیں ہوگی. کوئی کنٹرول کرتے ہیں سب کچھ ہے, FIA ساری ایجنسیز ان کے کنٹرول کے نیچے, تو کیسے انصاف ملے گا؟ جنرل باجوہ کو بھی کہنا, میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میجر جنرل فیصل کر رہا ہے, یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. فوج اس ملک کی ضرورت ہے. ہم جو میری طرح کے لوگ آزاد سوچ ہی نہیں سکتے زندگی آزادی کے علاوہ, وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج مضبوط ہو, کیونکہ مضبوط فوج ہی ہمیں آزاد رکھے گی. یہ کمزور کر رہا ہے فوج کو. ان حربوں سے ہماری فوج کمزور ہو رہی ہے. ہم جب تنقید کرتے ہیں یہ تعمیری ہے, یہ اپنی فوج کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہم کر رہے. ہم آپ کو آج کہہ رہے ہیں, ساری قوم آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ چوروں کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا. قوم آپ کو بار بار کہہ رہی ہے. نہ یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار مار کے یہ فیصل کہ جی نہیں آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے ساتھ چلنا ہے, نہیں چلنا انہوں نے, اور انتشار کی طرف جا رہا ہے قوم. سو مہربانی کریں, اس کو ریزائن کروائیں, اس کے اوپر پوری تفتیش کریں کس نے کس قسم کا ظلم کیا. اعظم سواتی کے اوپر جو ہوا ہے, جو شہباز گل کے اوپر ہوا ہے, جو جمیل فاروقی کے اوپر ہوا ہے, ننگا کر کے, کون سی قوم اجازت دیتی؟ کبھی سنا ہے امریکہ کے اندر, امریکہ کے اندر, یورپ میں کسی آزاد قوم میں سنا ہے کہ اس طرح آزادی رائے کے اوپر کسی کو ننگا کر کے مارے اور پھر دھمکیاں دیں آگے سے کہ یہ بتا دو کہ عمران خان سے بھی یہی ہوگا؟ یعنی یہ ہماری ایجنسیز ہیں, ان کا یہ کام ہے کہ ملک کو ہی کمزور کرو. تو پروٹیسٹ ہوگا جب تک یہ 3 ریزائن نہیں کریں گے. جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں سڑک پہ پھر آ رہا ہوں, اور میں اسلام آباد کال دوں گا, آپ تیار رہیں. انشاءاللہ اللہ نے مجھے بڑا بچایا ہے, مجھے ایک نئی زندگی دی ہے, اور میرے میں عزم دے دیا ہے کہ میں اپنی قوم کی آزادی کے لیے پوری طرح لڑوں. پاکستان زندہ باد.